اور دروازے. اور آج ہم جو عمارت ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے مقبرہ نور جہاں, اور اس کے توسط سے نور جہاں کے جو عروج و زوال کی داستان ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ہم کہانی کے اس موڑ پہ تھے جب نور جہاں جو کہ اس وقت مہر النساء تھی, اس کی فیملی کو شہنشاہ اکبر کے دربار تک رسائی حاصل ہو چکی تھی. یہاں ناظرین گرامی جب آپ تاریخ پڑھیں تو ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ ایران سے جو لٹا پٹا گھرانہ ہندوستان آیا تھا, آگرہ آیا تھا آنکھوں میں مستقبل کے خواب لیے, اس گھرانے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ شہنشاہ اکبر کے دور سے ہی جو مختلف اہم عہدے تھے اس پر اس گھرانے کے لوگ تعینات ہوئے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ایران سے آنے والے یہ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پوئٹس کا خاندان تھا, شاعروں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا خاندان تھا یہ جو نور جہاں کی فیملی تھی. اور دو لوگوں نے بے پناہ گروہ کیا, ایک نور جہاں نے اور ایک نور جہاں کے سگے بھائی آصف خان نے. شاہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تے میں غلط کہن دیا, بغیر صابن تو پانڈے دھون والے. شہنشاہ اکبر, آپ بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں تو وہ پانڈے نہیں دھو سکتے؟ جی شہنشاہ اکبر, یہ صرف بٹرنگ کی بات نہیں ہے. نور جہاں کا خانوادہ قابلیت اور تجربے میں بھی بے مثال تھا. ایران میں امور سلطنت میں اس خانوادے کو بہت ملکہ حاصل تھا اور وہ اہم امور سر انجام دیتا جو تھا. ایرانی کورٹس تھے اس کا حصہ تھے یہ ہندوستان تھے بڑے وے لینا ہے. حالت خراب ہو گئی تھی اس وقت تو بھائی. ہندوستان نہ صرف سونے کی چڑیا تھا بلکہ آرٹ, کلچر, میوزک ہر حوالے سے بے پناہ فروغ پا رہا تھا. اور یہ خانوادہ اپنے ساتھ تجربہ اور ذوق لے کے آیا تھا. یہی وجہ ہے کہ مغل دربار میں ان کو آسانی سے جگہ مل گئی. ایویں جگہ نہیں سی مل گئی. اور نور جہاں دی ماں پرلی پھنڈر چوٹی در فٹے منہ. میرونسا بیٹا. جی امی حضور. جدو تو ملکہ بنے گی نا, جی, سب تو پہلے اینو ہاتھی دے تھلے دویں. یہ تے بہت ٹائم لگنا, تسی ہنے اجازت دو, میں تے کان تے دندی وڑ دیں. واقعی کھانے پکانے میں بھی اتنی ہی مہارت رکھتا تھا جتنا انتظامی سلطنت میں. جی. اور خاص طور پہ نور جہاں کے زیر انتظام جو کھانے بنا کرتے تھے, جہانگیر تو ان کا دلدادہ تھا. یعنی کہ آپ دیکھیے درجنوں بیویاں تھیں جہانگیر کی, اور سب اپنے اپنے گھر پہ جو محلات جہانگیر کو انہوں نے دیے ہوئے تھے, جہانگیر کو خوش کرنے کی خاطر وہ اپنے محلات میں مدعو کیا کرتی تھی. سب سے زیادہ خود اس کے جہانگیری میں بار بار جہانگیر نے لکھا ہے سب سے زیادہ جن دو اشخاص کی وہ دعوت قبول کرتا تھا ان میں سے ایک نور جہاں تھی اور ایک نور جہاں کا سگا بھائی آصف خان تھا. اینے سواد جنگیر نو ایک گھر وچ مل جاندے سن, انہیں کدے امب لین جانا سی. وہ مرزا غیاث بیگ جو ایران سے لٹا پٹا ہندوستان میں آیا تھا, جب وہ مرا تو وہ ہندوستان کا ایک امیر ترین شخص تھا. جی ہاں, تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قسمت اگر آپ کو موقع دیتی ہے اور آپ اس کا صحیح استعمال کریں تعلیم کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, تو آپ کی نسلیں جو ہیں وہ سنور جایا کرتی ہیں. لوگ نور جہاں اور آصف خان کی کامیابی دیکھتے ہیں مگر اس کے پیچھے اصل ہاتھ جو ہے, اصل محنت جو ہے وہ ان کے والدین عصمت بیگم اور مرزا غیاث بیگ کی تھی. ناظرین, یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نورتن جو تھے وہ اکبر کو بہت ہی عزیز تھے اور وہ اکبر کی سلطنت کا فخر بھی تھے. اور اکبر کے تاج میں سجے ہوئے وہ 9 ہیرے تھے. بھائی صاحب تسی وہی بندے نے جڑے لنڈے جا کے اندر ہاتھ دا بنیا سویٹر مل جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادہ سلیم اور مہر النساء کی پہلی ملاقات جو مینا بازار میں ہوئی بہت ہی رومان پرور تھی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور قیدوں نو دس کے ہیراں جنوں پھڑوان والے. اور شہزادہ سلیم اس ملاقات میں مہر النساء کی ذہانت اور حسن دونوں کے آگے دل ہار بیٹھا تھا. دل دی کی گل کر رہے شاعرہ, اور میں صرف دل ہی نہیں, میں تے ادو دے کے 4500 روپیہ بھی ہار بیٹھا سا. بہت شریر ہیں آپ شہزادہ سلیم. آپ بھی بہت حسین ہیں مہرو. چوبدار جی میری جان. اپنی باجی نے پھول سنگا. پھول سنگا. واو, گلاب تو ہماری جان ہے. چوبدار. جی شہزادے. گلاب کا سر قلم کر دیا جائے. اچھا, عطر گلاب جو ہے اس کو متعارف کرانے کا جو صحرا ہے وہ بھی نور جہاں کے سر جاتا ہے. جی ہاں, عرق گلاب تو پہلے بھی دستیاب تھا مگر عطر بنانے کا آغاز نور جہاں سے ہوا. جی ہاں, اور وہ خود ایک بڑا تاریخی اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جب نور جہاں کو یہ خیال آیا, جس موقع پہ یہ خیال آیا کہ کیوں نہ عطر گلاب تیار کیا جائے, وہ واقعہ بھی سننے والا ہے. چوبدار. جی میری جان. کتنا تاریخی حوالہ دیا شاعر نے, اور تم نے تالی نہیں بجائی. حکم کی تعمیل ہوگی شہزادہ سلیم.
नाहंजार, ये क्या किया? हमारा कबूतर उड़ा दिया। महरुनिसा, जी शहजादा सलीम। हमारे ये कबूतर थामी, हम जरा अपना कबूतर पकड़कर अभी लौट के आते। जाने दीजिए। कबूतर आ कबूतर कबूतर कबूतर। शाह जी, आप एक तारीखी वाक़या लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये बात भी दुरुस्त है कि जब शहजादा सलीम वापस लौट के महरुनिसा तक आया तो उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ वो भी सुनने और देखने से ताल्लुक़ रखता है। हाय अल्लाह, शहजादे का कबूतर उड़ गया। मैं क्या जवाब दूंगी शहजादा सलीम को? यही कहना कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। शहजादा सलीम, बड़ी मुश्किल से ये कबूतर पकड़ के लाया हूं। अब जाकर जरा दूसरा भी पकड़ कर लाइए। क्या मतलब महरुनिसा? हम तो आपको 2 कबूतर दे के गए थे, एक कबूतर कहाँ गया? उड़ गया शहजादे। कैसे? बता दो शहजादा सलीम। बताओ जाने सलीम। ऐसे ना 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 ना। बाय बाय शहजादा सलीम। ना 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 ना। मेरा 750 का चीना कबूतर उड़ाते ही ते अगो कह रही ना 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 ना। और सारी जिंदगी शहजादा सलीम ये नहीं भूल पाया। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਦਾ? 1400 ਤੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। महरू अब्बा हजूर शहनशाह अकबर, हम शादी करेंगे तो सिर्फ महरू से करेंगे। महरू महरू महरू। आप तो जानते ही हैं कि जब अकबर को शहजादा सलीम की महरुनिसा के साथ इस दिलचस्पी का इल्म हुआ जी जी जी, तो अकबर ने क्या रद्द अमल जाहिर किया? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ 1400 ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਤੇ ਨੇ। फैसला जो है वो सादर फरमाया जिसके नूरजहां की जिंदगी पर भी, यानी कि जो उस महरुनिसा थी, बहुत ही गहरे असरात मुरतब हुए। मगर उसकी तफसील अगले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर ये बताते चले कि बहरहाल अकबर ने अपनी जिंदगी में महरुनिसा और शहजादा सलीम की शादी नहीं होने दी। ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੀਨਾ ਬਜ਼ਾਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ? ਨਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਿੱਕਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਾ ਨਾ। ਫਰਿਆਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।